بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ عقود کا معنی عہد ہے، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ وحلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔